حضرت سیدنا ابن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ ملک شام کے شہروں میں سفر پر تھا۔ ہم راستے سے ہٹ کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف جا نکلے۔ ہمارے رفقا میں سے ایک شخص نے کہا، ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں اور پہاڑی علاقے میں آ گئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں، صحراؤں اور جنگلوں وغیرہ میں بعض نیک لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان پہاڑوں میں کسی اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کو تلاش کریں اور اس سے اکتساب فیض کریں۔ اگر یہاں کسی وادی میں کسی عبادت گزار شخص سے ہماری ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر انہوں نے ہم سے گفتگو کی تو ان کی حکمت آمیز باتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ہم سب قافلے والے کسی عابد کی تلاش میں اس وادی میں گھومنے لگے۔ ایک جگہ انتہائی نورانی چہرے والا ایک شخص نظر آیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس بزرگ سے پوچھا، اے نیک انسان، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کس چیز کے غم نے رلایا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر اس عابد نے جواب دیا، میں کیوں نہ روؤں؟ ہماری اخروی منزل کے راستے بہت دشوار گزار ہیں اور ان راستوں پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ نیک اعمال چھوڑ دیے گئے ہیں۔ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ لوگ خود حق بات نہیں کرتے لیکن دوسروں کو حق گوئی کی تلقین کرتے ہیں۔ قول و فعل میں تضاد کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن خود عمل سے دور رہتا ہے۔ لوگوں نے نرمی اور رخصت والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اکثر باتوں میں کسی نہ کسی طرح کی تعویل نکال کر نیک اعمال میں سستی کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے نیک لوگوں کی پیروی چھوڑ کر نافرمانوں اور دنیا داروں کے مذموم افعال کی اتباع شروع کر دی ہے۔ پھر اس عابد نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہنے لگا، نہ جانے کیوں لوگوں کے دل اس فانی دنیا کی خوشیوں سے تو مسرور و شاداں ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کی محبت سے دور ہیں۔ اس کی سچی محبت ان کے دلوں میں گھر کیوں نہیں کرتی؟ زمین و آسمان کے مالک عز و جل کی محبت سے انہیں آشنائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس کی محبت میں کامل کیوں نہیں؟ پھر وہ عابد چیخنے لگا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا، ہائے حسرت و افسوس علماء سو کی فتنہ انگیزیوں پر، ہائے شدت غم ان لوگوں پر جو گناہوں کے باوجود ناز و نخرے کرتے ہیں اور بڑی جرات مندی سے دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ عابد کچھ سوچ کر دوبارہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، علماء میں سے وہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کہاں ہیں جنہیں یہ توفیق ہو کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوں؟ پھر بھی ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو زاہد کہنے والوں میں حقیقی زاہد کون ہے؟ آج کل ایسے عظیم لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اتنا کہنے کے بعد اس عابد نے رونا شروع کر دیا اور کہا، جو حقیقی عالم اور حقیقی زاہد و متقی ہوگا اسے ہر وقت حشر کے میدان میں طویل قیام، اس کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں کی فکر دامنگیر ہوگی، اور اسے تو ہر وقت یہی فکر و غم ہوگا کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح اس کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ نہ جانے میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم کی آگ میرا مقدر ہوگی۔ ایسی ہی باتوں میں غور و فکر کرنا علماء ربانین کا محبوب مشغلہ ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر وہ بولا، میں کثرت کلام سے
اپنے پاک پروردگار عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں فضول گوئی سے بچائے اور ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیکی کی دعوت پر مبنی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص ہمیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے ہمارے دلوں کو غم و ملال اور فکر آخرت سے بھر گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔